إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حدیث الموبقات، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ابتدائی 5 کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور 6 کے بارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، تولی یوم الزحف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سینہ تان کر میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرے۔ ایک مومن کی، ایک مجاہد کی یہ شان ہے کہ وہ سینہ تان کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مومن کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو اپنے جان کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے دل میں موت کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو یہی چیز ملتی ہے۔ احد کے میدان میں جب سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے، لیکن سارے سینے پر تھے، چہرے پر تھے، سامنے تھے، پیٹھ پر کوئی ایک زخم بھی نہیں تھا۔ یہ ہے سینہ تان کر دشمن کا مقابلہ کرنا۔ سارے زخم یا چہرے پر تھے یا سینے پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کوئی بھی پہچان نہیں سکا کہ یہ لاش کس کی ہے، سوائے اس کی بہن کے۔ مدینہ سے آئی، اس نے پہچانا، اور وہ بھی کس طرح؟ ایک ہاتھ کی ایک انگلی سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا
بستر پر لیٹے، آنکھوں میں آنسو تھے اور فرما رہے تھے ذرا ان کو بلاؤ جو موت کے ڈر کی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں جاتے کہ مر جائیں گے، ان کو بلاؤ اور آئیں، میرے پورے جسم پر دیکھیں، ایک درہم کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن شہادت نصیب نہیں تھی، آج بستر پہ فوت ہو رہا۔ تو جتنے بھی نشان تھے سارے وجود پر تھے، سامنے تھے، سینہ تان کر مقابلہ کرنا۔ دشمن کی تلوار کو دیکھ کر بھاگ جانا، میدان جہاد کو چھوڑ دینا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج ایک بات کو کلیئر کروں گا، اور وہ یہ ہے، اس حوالے سے بعض صحابہ کرام سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، بعض صحابہ کرام سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، البتہ مغفور تھے۔ مغفور کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کی جماعت معصوم نہیں تھی، ان سے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یعنی دور نبوت میں بھی بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، دور نبوت کے بعد بھی بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں ان کی بخشش اور مغفرت اور جنت کی بشارتیں سنا دی، ختم ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک اجتہادی غلطی ہوئی، میں اس کا تذکرہ نہ کرتا اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن چونکہ آج تک بعض احباب نے ان کو معاف نہیں کیا، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اس اجتہادی غلطی کے بعد اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کو معاف کر دی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن آج تک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کے اسلام کا دعویٰ کر کے جن کی بخشش کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے، آج تک وہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ جب آئے دن ان کی اس اجتہادی، بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے اجتہادی غلطی، جہادی غلطی نہیں، اجتہادی غلطی۔ اجتہادی غلطی کو آج تک چونکہ اچھالا جا رہا ہے، آج تک صحابہ کرام کے حوالے سے اس اجتہادی غلطی کو بیس بنا کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، بکفاسات کی جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس بات کو کلیئر کروں۔ منافقین نے بھی اچھالا اس وقت بھی، ان کی روحانی اولاد آج تک اچھال رہی، اس وقت بھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، مصر سے ایک آدمی آیا، مصر سے، صحیح بخاری کے لیے، اور آ کر عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتا ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ دور تھا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ خلیفے کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ منافقین کو شدید تکلیف تھی عثمان غنی کی خلافت کے حوالے سے۔ بہت لوگوں کو بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں تکلیفیں تھی۔ وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان تکالیف کو آپ کے سامنے رکھوں۔ کیا تکلیفیں تھی؟ تکلیفیں تھی، اور اپنی تکلیفوں کا مختلف انداز میں اظہار کر رہے تھے۔ تو ایک شخص مصر سے آیا، مدینے میں آیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کرتا ہے۔ کہتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ تین باتیں کہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اسلام اور کفر کی جب پہلی لڑائی ہوئی جس کو بدر کہتے ہیں، بدر میں اسلام اور کفر کا آج فیصلہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے عثمان مدینے میں اپنے گھر میں چھپا ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں تھے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، احد کے میدان میں جب سخت مقابلہ تھا کفار مکہ کا، مجاہدین ڈٹ کر پیغمبر کے ساتھ مل کر مقابلہ کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے عثمان بھاگ گیا تھا۔ عثمان میدان جہاد چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں مجھے پتہ ہے کیا ہوا، مجھے پتہ ہے کیا ہوا۔ عبداللہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے مکے پر چڑھائی کے لیے۔ عثمان کو مکہ میں اپنی برادری یاد آ گئی، وہ وہاں بیٹھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا جی ہاں مجھے پتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک دم اس مصری نے کہا اللہ اکبر۔ اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ عربیوں کا لہجہ، عربی لہجے میں جب آپ پڑھیں گے باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا بتاؤ اس قدر باغی انسان، اس کا معنی کہ اس قدر باغی انسان، اس قدر گناہگار انسان، آج اس کو خلافت کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ ایسا انسان کیا خلیفہ بننے کی قابل ہوتا ہے؟ اس نے ایک ہوتا تنزیہ انداز، تنزیہ بات وہی ہوتی ہے، ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں اس کا مقصد کچھ اور تھا، یہ ہٹ کر رہا تھا، کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ جملہ تو یہی تھا جو محبت میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ اس نے اللہ اکبر کہا، ناک کو اس انداز میں کھولا، لہجہ اس انداز میں، عبداللہ بن عمر پوری بات سمجھ گئے۔ میں تو اس گھڑی کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ ابھی ٹائم کافی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا مالن، جس توجہ کے ساتھ میں نے تیری بات سنی ہے میری بھی توجہ کے ساتھ اس کا جواب سن۔
اور جس طرح تو یہ اعتراضات مصر سے لے کر آیا ہے، ان اعتراضات کا جواب جو عبداللہ بن عمر ابھی دینے لگا ہے، یہ مصر میں لے کے جانا، مصر والوں کو نا یہ جواب بھی لے کر جانا، سنانا۔ خاموش ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سن، بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی، اس میں سب سے پہلے تیار ہونے والے عثمان ہیں رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے تلوار نکالنے والے عثمان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، عثمان، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، رقیہ میرے پیغمبر کی بیٹی لاغر، آخری کیفیت لگ رہی ہے، تو گھر میں رہے۔ رقیہ جو میرے پیغمبر کی بیٹی ہے، عثمان کی بیوی ہے۔ عثمان، میری بیٹی میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو گھر میں رہے۔ تیرے ساتھ ناطے کی وحی، اللہ کی وحی سے ناطے کی وحی تیرے ساتھ دو وعدے کرتا ہے۔ اللہ کی وحی تیرے حق میں دو وعدے کر چکی ہے۔ ایک تو یہ، بدر کے میدان میں جو لوگ جائیں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا، اللہ عثمان کو دے گا، بخاری کی حدیث۔ اور دوسرا یہ ہے، اس مارکے کی اللہ اپنے پیغمبر کو اطلاع دے چکا ہے، اس میں کامیابی ہے۔ فرمایا، عثمان، اس بدر کے مارکے میں جو کچھ بھی ملے گا، مال غنیمت جس طرح مجاہدین میں تقسیم ہوگا، مجاہدین کی لسٹ میں عثمان کا نام بھی ہے، آپ یہ رہے۔ وہ مصری، عثمان اگر بدر کے میدان میں نہیں گیا، اس کی وجہ یہی تھی۔ اور یہی ہوا بدر کے مارکے کے بعد جب نبی علیہ السلام مدینے کی طرف آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، پہلی اطلاع آپ کو ملتی ہے، آپ کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اے ظالم، مصر سے کیا کرنے آیا ہے مجھے پتا ہے، عثمان کے بارے یہ جواب دماغ میں رکھ کہ عثمان کے لیے میرے پیغمبر نے دو بشارتیں دی بدر کے موقع پر۔ احد کا مارکہ آیا، عثمان بھی احد کے میدان میں موجود ہے۔ ہاں، اجتہادی غلطی یہ ہوئی، جب اطلاع ہوئی، شور مچا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ اصل میں شہید ہوئے تھے مصعب بن عمیر علیہ، جو وضع قطع شکل میں، شبہات میں اللہ کے نبی کی طرح تھے۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو بعض صحابہ یہی سمجھے اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اطلاع اٹھی اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، تو بعض صحابہ انہوں نے ایسے اتحاد کیا۔ اتحاد صحیح بھی ہوتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو گئی، جب اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ بعض صحابہ یوں چل پڑے، بعض صحابہ جو رقیق القلب تھے، بعض لوگ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ خبر سن کے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، انہوں نے پہاڑوں کی طرف رخ کیا اور پہاڑوں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گئے، میدان کو چھوڑ کر۔ واقعی میدان کو چھوڑ کر پہاڑوں پر بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ ان میں عثمان غنی بھی ہے۔ یہ اتحادی غلطی تھی۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اتحادی غلطی کی۔ جب عہد کا معرکہ ختم ہو گیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے میرے پیغمبر، ان لوگوں کو جہاد نہیں، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان سے اتحادی غلطی ہو گئی، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا، ختم ہو گئی۔ ان کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ سن لے، جب اللہ نے کہہ دیا لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اب دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جو معافی دینے کے لیے تیار نہ ہوں؟ ہاں، جہاں یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں اور عثمان اپنے خاندان میں بیٹھا ہوا ہے مکہ میں، او مصری شیطانیت میں تم آگے ہو، قرآن و حدیث کی فہم میں بالکل کورے ہو، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن و حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، شیطانیت میں وہ آگے ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے فرمایا، او مصری، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جب بیعت لی تو بیعت کس چیز کی تھی تجھے پتا ہے؟ وہ بیعت تھی کس چیز کی؟ بیعت پیغمبر نے لی۔ تجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ بات تو تجھے نظر آ گئی کہ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت تو تجھے نظر آ گئی۔ بیعت لی کس لیے؟ عثمان کی غیر حاضری بھی تمہیں سمجھ آ گئی، پیغمبر کی بیعت بھی سمجھ آ گئی، اس کی فضیلت بھی سمجھ آ گئی، بیعت لی کس لیے یہ سمجھ نہیں؟ اب سن، جب میرے پیغمبر صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے کنویں پر پہنچے تو میرے پیغمبر نے چاہا کہ کسی شخص کو مکے بھیجوں تاکہ مکے والوں کو ہم بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم خالی عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ عمر کو بھیجنا کیسے رہے گا، باروب شخصیت ہے، بعض بتا کر آ جائیں گے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، ہماری رائے یہ ہے، اگر رائے آپ پوچھ رہے ہیں، فیصلہ ہے تو بات ختم، رائے کا ہے تو ہمیں حق حاصل ہے، پھر ہماری رائے یہ ہے عثمان کو بھیجیں۔ کیوں؟ ایک تو جتنے مکے والوں پر احسانات عثمان کے کسی اور کے نہیں، کچھ تھوڑا سا بندے کو احساس ہوتا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کی کیا انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ دوسرا، نرم طبیعت ہے، ان کا لہجہ بہت نرم ہے، اور نرمی میں جو بات منوائی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن سختی والا لہجہ قبول نہ کرے۔ رائے یہ ہے کہ عثمان کو بھیجیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری رائے یہ بہتر لگ رہی مجھے، عثمان کو بھیجا گیا۔ عثمان گئے،
عثمان نے جا کر ان سے کہا، انہوں نے کہا عثمان تو عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن پیغمبر کے لیے اور باقی ان کے یاروں کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، میں عمرہ نہیں کرتا۔ بٹھا دیا، بیٹھے، اور ادھر سے اطلاع پہنچا دی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ او مصری، میرے پیغمبر نے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کو کہا بیعت کرو، اس بات پر اقرار کرو یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، یہ یہیں شہید ہو جائے گے۔ او مصری، اگلی بات سن، او مصری اگلی بات سن۔ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور صحابہ سے بیعت لی۔ ابو بکر نے بیعت کی، عمر نے بیعت کی، علی نے بیعت کی۔ جب صحابہ بیعت کر چکے تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ صحابہ کے سامنے کیا، یوں کیا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا، او صحابہ، یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس وقت یہ میرا نہیں ہے، یہ عثمان کا ہے۔ اللہ، یہ سعادت کسی اور صحابی کو نہیں ملی کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ ہاتھ ابو بکر کا ہے، یہ عمر کا ہے، علی کا ہے۔ اس موقع پر یہ اعزاز عثمان کو ملا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ میری طرف دیکھو، دیکھا، فرمایا یہ جو دایاں ہاتھ ہے آج اس وقت یہ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہے۔ عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہوں، عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ اب جا، مصر میں جا، اب ان کو بتاؤ تو بہرحال بات یہ ہے، چھٹا گناہ یہ ہے کہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ میں نے وضاحت کر دی پیٹھ پھیر کے بھاگ جانے کا معنی کیا ہے، اور صحابہ کے حوالے جو کسی کو مغالطہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ اتحادی غلطی تھی جس کی معافی کا اللہ نے اعلان کر دیا، بات کلیئر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صحابہ پر رحمت نازل ہوں۔